تکمیل حیات ایپیسوڈ نمبر 18۔ ہیلو، میرا نام سرخان خان ہے۔ کون سرخان خان؟ مسافر کے لیے اس کے بڑے ہاتھ کو سختی سے گھورتے سامنے کھڑے شخص نے اسپاٹ چہرے سمیت پوچھا۔ زرخان کے ماتھے پر بل سمٹے، آنکھوں میں سنجیدگی سمیٹے وہ لب سنجیدگی سے بھیج گیا۔ مجھے رمینا میرا مطلب ہے، ہورب نے بھیجا ہے، میں آج سے ان کے ساتھ کام سنبھالوں گا۔ زرخان خان نے سنجیدگی سے ایک نگاہ پورے کمرے پر دوڑاتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو پھر آ جاؤ، میں تمہیں سیل دکھاتا ہوں۔ میڈم سے بات ہوئی تھی میری، تمہارا ذکر تو نہیں کیا انہوں نے؟ ہاں شاید اسے یاد نہ رہا ہو، میں آفتاب خان کا بڑا بھائی۔ زرغان خان کو آج پہلی بار اس تعارف کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ او اچھا، تو ایسے بتاؤ نا تم، ویسے بڑا افسوس ہوا اس کے قتل کا سن کر۔ مستنصر اس کے شانے کو تھپکتے افسوس دہ لہجے لب و لہجے میں بولا، جس پر زرغان خان نے چہرے پر تکلیف دہ تاثرات سمیٹے۔ بس کیا کیا جا سکتا ہے، میرا بھائی تو نہیں رہا، مگر میں نے خود سے وعدہ کیا ہے ان کمینوں کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا جنہوں نے یہ تباہی مچا دی، میرا مطلب ہماری زندگیوں میں۔ زرخان خان نے سنجیدگی سے کہتے بات سنبھالی، جس پر مستنصر نے سر اسبات میں ہلایا۔ وہ دونوں بات چیت کرتے کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔ مختلف جیل نما سیلز کے قریب سے گزرتے زرخان خان وہاں موجود معصوم بچیوں کی آہ و پکار پر اپنی لہو ہو رہی آنکھوں میں اترتی نمی کو بمشکل سے روک گیا۔ سانسیں جیسے اس گھٹن زدہ ماحول میں بند پڑنے لگی تھی۔ آج 2 لڑکیاں مر گئی، بڑا نقصان ہوا ہے، اسی لیے لائٹوں کا بندوبست کروایا ہے میڈم نے۔ ویسے بھی یہ شہر سے باہر روپوش علاقہ ہے، کھنڈر نما اس عمارت میں سالوں سے کوئی آتا جاتا نہیں، اور اگر کوئی آ بھی گیا تو کون زمین کے نیچے موجود اس تہہ خانے کو ڈھونڈے گا؟ مستنصر قہقہ لگاتے ہوئے ہنسا، جس پر زرغان نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ساتھ دیا۔ یہ کسی لڑکے کی آواز نہیں۔ 1 سال کے قریب سے گزرتے زرغان خان بدر عالم شاہ کی دبی دبی چیخوں کو سنتے بے ساختہ ہی تھما۔ مستنصر کے چہرے کی رنگت لمحوں میں سختی اختیار کر گئی۔ وہ جس دھندے میں ملوث تھا وہاں لوگ اپنے خون تک کا اعتبار نہیں کرتے تھے، یہ تو پھر زرغان خان تھا۔ ہاں، اس کی بیوی ہمارے صاحب کو بھاگ گئی ہے، سالہ طلاق دینے کو راضی نہیں۔ خیر کب تک انکار کرے گا، مان ہی جائے گا۔ زرغان خان نے سنجیدگی سے سر اٹھائے مستنصر کو دیکھا، جو اس کے دیکھنے پر مصنوعی ہنسا۔ صاحب؟ کون صاحب؟ پشت پر سے ابھرتی زرغان خان کی آواز پر مستنصر کے قدم تھمے۔ وہ سر چہرے سمیت مڑا۔ وہ جو بھی ہیں تمہارے جاننے کے لیے ضروری نہیں، آؤ چکر مکمل کریں، اسپاٹ لہجے میں کہتے وہ آگے بڑھا تھا، جبکہ صاحب کے لفظ پر زرغان خان کا دماغ الجھا تھا۔ صاف ظاہر تھا اس کا باس کسی لڑکی پر دل ہار بیٹھا تھا۔ اسے کسی بھی طرح اس لڑکے سے ملنا تھا، مگر کیسے؟ باقی کل دیکھ لیں گے، ابھی ہمیں واپس چلنا ہوگا۔ مستنصر عجلت بھرے انداز میں بولا۔ وہ واپس مڑے تو بدر عالم شاہ کی کوٹری سے 2 سے 3 آدمی ہانپتے ہوئے باہر نکلے تھے۔ کیا ہوا مانا؟ مستنصر نے ان سے پوچھا، جبکہ زرغان کی نظریں بے ہوش پڑے بدر عالم شاہ پر تھی۔ ڈھیٹ ہے بہت، لگتا ہے باس کو خود ہی اس کو ہینڈل ملنا پڑے گا، ان میں سے ایک نے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ چلو فی الحال کے لیے تو یہاں سے نکلو سب، مستنصر سنجیدگی سے کہتا ان کے ساتھ ہی باہر نکل گیا۔ نعمت پلیز سر سیدھا رکھو یار، وہ کوئی 10ویں مرتبہ اس کی منت کر رہا تھا، جو اس کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی منہ پھلائے سر ٹیڑھا کر رہی تھی۔ زرار اس کے بالوں کو برش سے سلجھاتے اب پونی بنانے کی پوری کوشش میں مگن تھا۔ اللہ اللہ کر کے اس کے بال کمر سے تھوڑا نیچے تک آنے لگے تھے، مگر کل سے سلجھے نہ ہونے کی وجہ سے اب زرار نے جیسے ہی اس کے بالوں کو ہاتھ لگایا، وہ کافی جارحانہ انداز میں اس سے جگڑی تھی۔ جس ہمت سے زرار نے اس کے بال سلجھائے تھے وہی جانتا تھا، اس کے ہاتھوں اور بازو پر ابھی تک سرخی اور نعمت کے کاٹنے کے نشانات موجود تھے۔ نورائنہ بیڈ پر لیٹی اپنے پاؤں کو دونوں ہاتھوں میں پکڑتی خود سے ہی کھیل رہی تھی۔ زرار نے کنگھا منہ میں دانتوں تلے دبایا اور پونی کو کھولتے اس کے سیاہ بالوں کو بڑی مشکل سے باندھا۔ اف، شکر ہے تیرا یا رب۔ کنگھا ٹیبل پر رکھتے وہ سر اٹھائے دونوں ہاتھ بلند کرتے خدا کا شکر گزار ہوا، جس نے کسی جنگ سے بھی بڑا معرکہ سر کرنے میں اس کی مدد کی تھی۔ یہ ڈریس کیسا ہے خانم؟ نعمت سنجیدگی سے اسے گھور کر نظریں پھیر گئی۔ زرار نے ایک نظر اسے پھر ہاتھ میں موجود شرٹ کو دیکھا، جو لیڈیز شرٹ تھی، مگر وہ بٹنوں چہرے پر آئے زخموں کی وجہ سے زرار نے اس کے لیے گلے والے کپڑوں کے بجائے ایسے کپڑوں کا انتخاب کیا تھا۔ مسز باشا؟ زرار نے دور سے ہانک لگائی، جو کرسی پر کمرے کے وسط میں بیٹھی تھی۔ نعمت نے ایک پل کو نظریں اٹھا کر اسے گھورا اور پھر سے چہرہ موڑ گئی۔ میرا کوئی نام بھی ہے پاشا خان؟ یہ مسز پاشا، ڈارلنگ، خانہ وغیرہ کہنا بند کرتے۔ وہ منہ بگاڑتے اسے گھور کر بولی۔ در حقیقت اس کے محبت سے بلانے پر نعمت کا دل زوروں سے دھڑک پڑتا تھا۔ وہ اس کی ایک پکار پر سرخ گلاب پڑ جاتی تھی، جب بھی اسے یاد دلانا ضروری سمجھا کہ وہ اس سے خفا ہے۔ اچھا تمہیں نام سے بلاؤں گا تو ڈارلنگ، مسز پاشا، خانم کہنے کے لیے کیا ایک اور شادی کر لوں؟ وہ دبے قدموں سمیت اس کے سمت بڑھتے سنجیدگی سے مستفسر ہوا، جس پر نعمت کی آنکھوں میں شرارت سے امڑے۔ ہرگز بھی نہیں، ایسا سوچنے کی کوشش بھی مت کریے گا، ورنہ میرے لالا آپ کا قیمہ بنا دیں گے۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے اسے گھور کر بولی تھی، جس پر زرار نے ٹھنڈی آہ بھری۔ کاش جانم تم کہتی کہ میں آپ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔ اب سالے سے رومانس کرتا اچھا تھوڑی لگوں گا میں۔
وہ آنکھوں میں مسکراہٹ سمیٹے لب دبائے بولا، جس پر نعمت کی آنکھیں مزید پھیلی تھی۔ جائیں میرے کپڑے پریس کر کے لائیں، آپ بولتے ہوئے نہیں بلکہ کام کرتے ہوئے ہی اچھے لگتے ہیں۔ ناک سکوڑ کر خود سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے اس خوبرو شخص کو دیکھتے نعمت نظریں چراتے بولی، جس پر زرار بھاگ کر استقایا۔ کرسی کے دائیں بائیں ہاتھ جمائے وہ اس پر جھکا تھا۔ نعمت اسے حیرت سے گورتی رہ گئی۔ ہم نے طے کیا تھا ڈارلنگ، ایک کام کے بدلے ایک کس ملے گی۔ میں کل سے اتنے ہی کام کر چکا ہوں، اس حساب سے میری بہت سی کسز پینڈنگ ہیں، پہلے یہ کام پورا کر لیں۔ وہ آنکھوں میں خمار کی سرخی سمیٹے گمبھیر لہجے میں بولا۔ نعمت شاہ ایک دم سے اس کے قریب ہونے پر پیچھے کرسی کی پشت سے جا لگی۔ ہمارے بیچ یہ سب کب طے ہوا تھا؟ وہ اس کے جھوٹ پر پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھتی بے یقینی اور حیرت سے پوچھنے لگی۔ لو بھلا، میاں بیوی میں کچھ بھی طے کرنے میں وقت تھوڑی نہ لگتا ہے۔ ابھی ابھی تو طے ہوا ہے نا یہ سب، چلو اب تو معصوم لڑکیوں کی طرح شرماؤ اور مجھے میرا کام کرنے دو۔ شرٹ کو وہ بیڈ کی طرف اچھال چکا تھا۔ اپنی گردن پر فرار پاشا خان کی کھردری انگلیوں کے لمس پر نعمت جی جان سے لرزی۔ گلابی رنگت لمحوں میں تاریک پڑی۔ میرے پاس مت آئیں آپ، میں آپ کو گنجا کر دوں گی پاشا خان، نعمت معصومیت سے اسے گھورتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں غصے سے بولی تھی، مگر اس کا کپ کپاتا ہوا لہجہ زرار پاشا خان کو اس کے ارادوں سے ہرگز روک نہیں سکتا تھا۔ تمہارا ہی ہوں میری جان، شوق سے گنجا کرو، پھر لڑکیاں تمہیں ہی کہیں کہ تمہارا شوہر تو گنجا ہے۔ زرار اس کی بات کو اسی پر الٹاتے نرمی سے اس کی کمر پر گرفت بناتے اسے باہوں میں بھر گیا تھا۔ نعمت سر پٹائی سرخ چہرے سمیت وہ اسے گھورنے کی کوشش میں بری طرح سے فیل ہوئی، جس میں زرار پاشا کا قہقہا بلند ہوا تھا۔ اوئے مائی انوسینٹ لیڈی، تم سے زیادہ تو میری نوری ہوشیار ہے، ایسی سچویشن میں بلش کرنے کی بجائے میرے سینے سے لگ جاؤ۔ زرار فراخ دلی سے کہتے بیڈ کی طرف پڑا تھا، جہاں نور آئینہ ان دونوں کو اپنی طرف آتا دیکھ خوشی سے چہکی تھی۔ مجھے اتارے پاشا، نوری دیکھ رہی ہے۔ نعمت نور کو خود کو دیدے پھاڑ کر دیکھتا شرم محسوس کرتے خفت سے منمنائی تھی، جس پر زرار کے ساتھ ساتھ نور کا بھی دبا دبا قہقہا نکلا، جیسے اس سے بھی ماں کی بات سمجھ آئی تھی۔ نوری میری شہزادی کچھ بھی نہیں سوچے گی، وہ جانتی ہے ڈیڈ اس کی ماما کو منا رہے، اسی لیے وہ آج کل ہمیں فل ٹائم دے رہی ہے۔ زرار نے مسکراتے اسے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتے آہستگی سے بٹھایا، جس نے نور اور زرار کو ایک دم سے دیکھا تھا، جو دونوں ہی ایک دوسرے کو گھورتے ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہے تھے۔ ناؤ اٹس بابا اینڈ سینوریٹا ٹائم۔ زرار پاشا کی دل فریب آواز پر جہاں نور کی کلکاریاں بلند ہوئی، وہ نعمت کی آنکھیں حد درجہ پھیلی۔ وہ اسے کرسی سے اٹھا کر بیڈ پر صرف اس لیے لایا تھا کہ اسے کسز چاہیے تھی، اور اب وہ دوغلا انسان بیٹی کو دیکھتے ہی بدل گیا تھا۔ نعمت نے جھنجھلاہٹ اور بے بسی سے اسے گھورتی رہ گئی۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے زرار پاشا سے کیا چاہیے تھا۔ مان، عزت، پیار تو وہ دے رہا تھا، تحفظ بھی وہ پہلے سے زیادہ دے رہا تھا، مگر پھر بھی وہ اس کے معاملے میں حساس ہوتی جا رہی تھی، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بابا کی پری کون؟ گھٹنوں کے بل جھکتے وہ نور کے سامنے بیٹھ کر پوچھنے لگا، جس پر نور آئینہ نے کھلکھلا کر اپنا داہنا پاؤں زرار کی طرف بڑھایا، جسے وہ لبوں سے لگائے مسکرایا تھا۔ بابا کی انجل کون؟ اب کی بار اس کے پھر سے پوچھنے پر نور آئینہ نے کھلکھلاتے ہوئے اپنا بایاں پاؤں اس کی طرف بڑھایا، جسے زرار نے دونوں ہونٹوں سے چوما۔ اس کے بعد تو یہ سلسلہ ہی چل پڑا۔ وہ بار بار اپنے پاؤں اس کی طرف بڑھا رہی تھی، جنہیں وہ بغیر کسی کراہت کے یوں چوم رہا تھا جیسے وہ نعمت کی نہیں، اسی کی بیٹی، اسی کا خون ہو۔ نعمت یکٹک اس خوبصورت منظر کو دیکھ رہی تھی۔ ہر بار کی طرح یہ منظر اسے دنیا کے ہر منظر سے زیادہ دل فریب لگا، جس کے سامنے ساری دنیا ہی پھیکی پڑ جاتی تھی۔ نور آئینہ کو سینے پر لٹائے وہ اس کی پشت پکتا خود بیڈ پر لیٹا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں باپ بیٹی گہری نیند میں اترتے چلے گئے، جنہیں مسکراتی نظروں سے دیکھتے نعمت مسکرا کر اپنا سر زرار کی گود میں رکھتے آنکھیں سکون سے موند گئی۔ نوری جاؤ، روب کو بلا لاؤ، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ شال درست کرتے نفیسہ شاہ عجلت بھرے انداز میں بولی، جس پر سمینہ شاہ چونکی۔ منہ کی طرف جاتا نوالے والا ہاتھ ایک دم سے تھما، آنکھوں میں حیرت سمیٹے انہوں نے نفیسہ شاہ کو دیکھا۔ ایک دم سے روپ شاہ کا چہرہ ان کے سامنے لہرایا۔ وہ کافی مضطرب سے تھی اور شاید بیمار بھی، مگر سمینہ شاہ نے پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ان کے لیے تو یہی بہت بڑی بات تھی کہ وہ ان کے بیٹے کی جان چھوڑ کر واپس آ گئے ہیں۔ وہ اطمینان سے کھانا کھاتے سر جھٹک گئی، جب اچانک روپ شاہ اپنے کمرے سے نکلتی دکھائی دی۔ سمینہ شاہ نے سر تپیر اس کا بغور جائزہ لیا۔ ہلکے گلابی رنگ کے خوبصورت جوڑے میں بالوں کو جوڑے کی شکل میں قید کیے، سرخ و سفید رنگ میں زردیاں کھلی ہوئی تھیں۔ آنکھوں کی محترم بھیگی حالت اس پر مزاج سرخ پڑتی چھوٹی سی ناک دیکھ سمینہ شاہ نے گہری سانس بھرتے سر جھٹک دیا۔ بلا شبہ وہ خوبصورت تھی، ان کے بیٹے کے ساتھ جچتی بھی تھی۔ اگر وہ اس کی طلاق یافتہ ہونے کی بات اور اس کی عمر کو بھلا بھی دیتی تو یہ بات ہی بہت بڑی تھی کہ وہ پانچ تھی۔ ذہن میں آتی سوچوں نے ان کے دل میں زہر سا بھر دیا تھا۔ وہ زہر خند نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اماں سائیں، مجھے کہیں نہیں جانا، میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، روپ نے بمشکل سے پھیکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔
اس کی حالت دیکھ نفیسہ شاہ تشویش زدہ سی اس کی سمت پڑی، ماتھے کو ہاتھ کی پوچھ سے چھوا جو برف کی مانند ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ خدا کا خوف کھاؤ روپ، حالت دیکھو اپنی، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو بدر عالم اور اسال دونوں ہی مجھے نہیں چھوڑیں گے، چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ نفیسہ شاہ اس کا گال تھپکتے محبت بھرے لہجے میں بولی، مگر وہ جگہ سے ہلی نہیں تھی۔ روپ چلو بیٹا۔ نفیسہ شاہ نے اسے حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہا جس کی آنکھیں بھاری پڑ رہی تھیں۔ نہیں اماں، ماما مجھ سے نہیں جایا جائے گا۔ وہ بمشکل سے سن پڑتے ذہن کے ساتھ بولی تھی، پورا وجود برف کی مانند ٹھنڈا پڑ رہا تھا، جسے دیکھتے نفیسہ شاہ متفکر ہوئی۔ نوری جاؤ ملازم کو کہو، ڈاکٹر کو بلا لائیں، وہ سنجیدگی سے کہتی روپ کو گھیرے میں لیتے اپنے سینے سے لپٹائے اب اس کے کمرے کی سمت بڑھ گئی تھی، جبکہ سمینہ شاہ گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ روپ کے بے ہوش پڑنے کو وہ اس کی اور بدر عالم کی لڑائی سے تشبیہ دیتے، گہرا مسکرائیں۔ بیگم آپ یہاں ہیں اور میں آپ کو پورے گھر میں ڈھونڈ رہا تھا، حفیظ شاہ بلند آواز میں کہتے اب تیز تیز قدم اٹھاتے کمرے میں داخل ہوئے۔ مسکراتے ہوئے ایک بھرپور نگاہ انہوں نے پورے کمرے پر دوڑائی تھی، جو کافی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ارے واہ، کس نے سجایا یہ اتنا خوبصورت کمرہ؟ وہ جانتے ہوئے بھی انجان بنتے دیواروں پہ نصب خوبصورت بچوں کی تصاویر اور بیڈ پر پڑے ڈھیر سارے کھلونوں کو دیکھ کر مستفسر ہوئے۔ کمل بیگم نے غصے اور خفگی سے رخ موڑتے انہیں گھورا، آپ کو کیا لگتا ہے کون کر گیا ہے یہ سب کچھ؟ ظاہر سی بات ہے جب میں ہوں یہاں پر تو میں نے ہی سجایا ہے نا سارا کمرہ۔ وہ سر جھٹکتے خفگی بھرے انداز میں بولی، ساتھ ساتھ وہ بیڈ پر ٹیڈی بیئر کو ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے میری خوبصورت بیوی خفا ہو رہی ہے، مانتا ہوں کہ آپ کو اپنے ناتی کے آنے کا بہت انتظار اور خوشی بھی ہے، مگر ابھی سے یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے بیگم؟ حفیظ قریشی کھلونے ایک طرف کرتے ان کے قریب بیڈ پر جگہ بناتے بیٹھتے ہوئے بولے، ابھی سے نہیں تو کب کروں گی میں؟ ابھی تو مجھے پلے ایریا بھی بنانا ہے، اتنا بڑا گھر ہے ہمارا، اور میں چاہتی ہوں ہماری محمل کا بچہ ہر جگہ کھیلے کودے، پورا گھر اس کی کلکاریوں سے گونج پڑے۔ حفیظ حفیظ قریشی ان کی خوشی سے گلنار ہو رہے چہرے کو دیکھ مدھم سا مسکراتے ہوئے سر ہاں میں ہلا گئے۔ محمل سے بات کی آپ نے؟ وہ کھلونوں کو چھوتے تفکر بھرے انداز میں پوچھنے لگے۔ نہیں، آپ جانتے تو ہیں کتنا اداس ہو گئی تھی جب ہم آئے تھے، اگر بار بار کال کرتے رہیں گے تو اس کا دل بھی نہیں لگے گا۔ کمل بیگم نے گہری سانس بھرتے اداس لہجے میں کہا، دل تو ان کا بھی چاہ رہا تھا مگر وہ مجبور تھی، جب ہی سے ابھی تک فون پر بھی بات چیت نہیں کی تھی۔ باقی کا سارا کام کر دیا کیا آپ نے؟ وہ ان کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ زمین جائیداد کے علاوہ گھر، فیکٹری اور ایک عدد گاڑی بھی تھی جو ان کے حصے میں آئی تھی۔ آج کا سارا دن حفیظ قریشی کا ان چیزوں کی جانچ پڑتال پر گزر گیا تھا۔ وہ ایک بار پہلے اپنوں سے دھوکہ کھا چکے تھے، مگر اس بار وہ کسی بھی قسم کا دھوکہ نہیں کھانا چاہتے تھے۔ ان کے بھائیوں اور بہنوں نے بارہا ان سے معافی مانگی تھی، کیونکہ ان اب سب کچھ ہاتھوں سے نکلتا جو محسوس ہو رہا تھا، مگر حفیظ قریشی نے ان سب سے تعلق ختم کر کے آئندہ ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہاں بیگم، بہت تھکا دینے والا دن تھا آج کا، سب کچھ اچھے سے ہو گیا ہے، اب انشاءاللہ کل خان حویلی چلیں گے، ان سب کو بھی تو یہ خوشخبری سنانا ہے، خاص طور پر دارجان کو۔ وہ مدھم سا مسکرا کر بولے تو کنور بیگم نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا، چلے آئے، کھانا تیار ہے، پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے آگے۔ کمل بیگم ان کا ہاتھ پکڑتے ان کے ساتھ ہی اٹھ کر کمرے سے نکلی تھی۔ ان در و دیوار میں برسوں کے بعد حفیظ قریشی کی آوازوں کی کلکلاہٹ گونجی تھی۔ چہرہ دکھاؤ۔ گیٹ بند ہو چکا تھا، ایک طرف کھڑی شمسہ اور نیلوفر کو دیکھے تھے مستنصر نے اسپاٹ لہجے میں کہا، جس پر ان دونوں نے ہی محمل کے چہرے پر موجود کپڑا ہٹایا، جسے دیکھتے ہی مستنصر کی آنکھیں حد سے زیادہ پھٹی کی پٹی رہ گئیں۔ کہاں سے اٹھا لائی ہو اتنا حسن؟ وہ کمینگی سے مسکرایا، جس پر شمسہ کھلکھلائی، بس بہت محنت لگی ہے، صاحب کو ضرور دکھانا، اور اس بار ہمیں رقم زیادہ چاہیے، آخرکار اتنا خوبصورت مال جو لایا ہے۔ ارے فکر ہی مت کرو، اسے دیکھتے ہی صاحب تمہیں پیسوں میں تول دیں گے، مستنصر نے مسکرا کر کہا تھا، جس پر ان دونوں کی بانچیں پھیلیں۔ ابھی کے لیے لے چلو اسے۔ وہ اشارے سے ان دونوں کو اپنے پیچھے آنے کا کہتا خود سیلز کی طرف بڑھا۔ ہر سیل کی کئی لڑکیوں سے بھرا پڑا تھا۔ محمل کا غیر معمولی حسن ان لڑکیوں کے بیچ رہنے والا تو ہرگز نہیں تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ ایک سیل کی طرف بڑھا جہاں پر کوئی لڑکی موجود نہیں تھی۔ اس نے ایک نگاہ زخموں سے چور اوندھے منہ پڑے بدر عالم شاہ پر ڈالی۔ اندر ڈالو اس لڑکی کو، مگر خیال رہے اسے کوئی خروش نہ آنے پائے۔ شہادت کی انگلی اٹھائے وہ ان دونوں کو وارن کرتے سیل کھول گیا۔ شمسہ اور نیلوفر اسے گھسیٹ کر سیل میں لے گئی، ایک کونے میں آہستگی سے اسے بٹھاتے وہ خود باہر نکلے، جس پر مستنصر سیل کو لاک کرتے ان دونوں کے ساتھ وہاں سے باہر نکلا۔ کمفرٹر ان دونوں پر برابر کرتے ہوئے ایک دم سے جھکا، باری باری ان دونوں کے سر پر بوسہ دیتے وہ گہری سانس بھرتے ان دونوں کو دیکھے گیا۔ جس کسی نے بھی میری زندگیوں کو تکلیف پہنچائی ہے، ان کی زندگی آج ان پر تنگ نہ کرتی تو میرا نام بھی زرار پاشا خان نہیں، سخت لہجے میں کہتے وہ لائٹس آف کرتے کمرے سے باہر نکلا۔
دروازہ باہر سے بند کرتے وہ گہری سانس بھرتے سیڑھیاں پھلانگتے نیچے کی طرف بڑھا۔ سر، وہ بیک یارڈ میں ہے۔ شہد رنگ آنکھوں میں سرخی اور سنجیدگی سمیٹے وہ ایک کاٹ دار نظر ڈالتے آگے بڑھا تھا۔ بیک یارڈ میں داخل ہوتے وہ ایک سمت بنے روم کی جانب بڑھا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی سرخ روشنیاں جل رہی تھیں۔ ایک طرف کرسیوں پہ بیٹھے آدمی دروازہ کھلنے پر ایک دم سے چونکے۔ وحشت بھری نگاہوں سے انہوں نے اندر داخل ہوتے شخص کو دیکھا، جسے دیکھتے ہوئے وہ فوراً سے پہچان گئے تھے۔ زرار ایک سرد نگاہ ان سبھی پر ڈالی کرسی پر بیٹھا۔ تم سب کو کسی نے بتایا نہیں تھا کہ تم کس کی بیوی اور بیٹی پر حملہ کر رہے ہو؟ ان کی سرسراتی ہوئی آواز پر ان سبھی کے پسینے چھوٹے تھے۔ وحشت سے آنکھوں کی پتلیاں سکڑ کر رہ گئیں۔ اچھا چلو ایک ڈیل کرتے ہیں، تم سب بتا دو کہ کس نے میری بیوی پر ہاتھ اٹھایا، باقی سب کو میں کم سزا دوں گا۔ چلو شاباش، جلدی سے بتاؤ کون تھا وہ بےغرض شخص؟ دونوں گھٹنوں پر ہاتھ جمائے وہ سنجیدگی سے مستفسر ہوا تھا۔ سر یہ اس نے مارا تھا۔ ان میں سے ایک نے گھبراتے ہوئے جلدی سے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا جس کے چہرے کی رنگت ایک دم سے اڑ چکی تھی۔ زرار اسے اسپاٹ نگاہوں سے دیکھتے بھاری قدم اٹھاتے آگے بڑھا۔ وہ آدمی اس کے بڑھتے قدموں سے خائف ہوتے تھر تھر کانپ کر رہ گیا۔ وہ اس تک پہنچا، اسے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے زرار نے پے در پہ کئی تھپڑ اس کے منہ پر جڑے۔ کمرہ اس کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ کرسی کو پاؤں کی ٹھوکر مارتے زرار اسے اونھے منہ زمین پر گرا گیا، جس کی حالت دیکھ باقی کے سبھی کانپ کر رہ گئے۔ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ تو نے میری بیوی پر ہاتھ اٹھایا؟ زرار گھٹنوں کے بل جھک کر اس پر دھاڑا تھا۔ اسے شفاف نگاہوں سے دیکھتے اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ کی انگلیاں بے دردی سے پیچھے کی طرف موڑ دیں، جس پر اس شخص کی چیخیں اور بلبلاہٹیں پاگل کر دینے والی حد تک بلند ہوئی تھیں۔ زرار پاشا خان ان سب کے باوجود بھی رکا نہیں تھا۔ وہ اسے خون اگلتی نگاہوں سے گھورتا، اس کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتے اس کا سر فرش پر مارتا چلا گیا۔ فرش اس کے خون سے رنگتا جا رہا تھا۔ اس آدمی کی درد میں ڈوبی آنکھیں اب رفتہ رفتہ بند ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی سانسیں بالکل مدھم پڑتی گئی، مگر زرار پاشا خان کو آج اس پر ذرا سا بھی رحم نہیں آیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے نعمت کا خون سے تر چہرہ لہرائے، وہ جبڑے بھینچے اور بھی قوت سے اس کا سر فرش پر مار گیا۔ خون کی چھینٹیں زرار پاشا خان کے چہرے پر گر رہی تھیں، مگر وہ کسی بپھرے ہوئے شیر کی مانند رکا نہیں تھا، یہاں تک کہ اس آدمی کی سانسیں تھم گئیں۔ سر بری طرح سے لہو میں نہا چکا تھا، پورے وجود پر خون رینگ رہا تھا، مگر زرار کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس شخص کی حالت دیکھ باقی کے سبھی دہشت سے اپنی سانسیں روک گئے۔ زرار ایک آخری بار اس کا سر فرش پر پوری قوت سے مارتے ہوئے اٹھا تھا۔ گارڈ نے بھاگ کر تولیہ اسے تھمایا، جس نے چہرے پر لگے خون کو صاف کرتے باقی سبھی پر ایک نگاہ ڈالی۔ کس لیے آئے تھے تم سب لوگ میرے گھر پر؟ اب کی بار اس کی آواز میں کوئی لچک نہیں تھی۔ اس کا خون آلود نظروں سے گھبراتے وہ سبھی ایک ساتھ بولے، آپ کی بیٹی کو لینے۔ زرار ان کے جواب پر ہر درجہ چونکا، پورے وجود کی نیلی رگیں بے تحاشا ابھر کر واضح ہونے لگی۔ ماتھے پر ابھرتی رگوں کو دیکھ وہ سبھی خوف سے پیلے پڑے تھے۔ میری بیٹی کو لینے؟ اب کی بار اس نے اپنے سینے پر انگلی جمائے زور دے کر پوچھا تو ان سبھی نے گردن اسبات میں ہلائی، جس پر زرار پاشا خان کا خون کھولا۔ وہ بیلٹ نکالتے ایک دم سے آگے بڑھا اور آن کی آن میں ان سبھی کو بھون کر رکھ ڈالا تھا۔ میری نوری کو اغوا کرو گے تم لوگ؟ میری پرنسس کو ہرٹ کرو گے تم لوگ؟ ان آدمیوں کی چیخوں میں زرار پاشا خان کی غراہٹ بھری آواز مدھم ہو کر مزید دہشت ناک تاثر دے رہی تھی۔ وہ کسی بپھرے ہوئے زخمی شیر کی طرح ان پر بل پڑا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان سبھی کو لہو لہان کرتے وہ ہانپتے ہوئے ٹوٹا ہوا بیلٹ جھٹکے سے پھینک گئے۔ ہنٹر لاؤ فراز! اس کی گراہٹ پر گارڈز دہشت زدہ سا بھاگا بھاگا کمرے سے نکلا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ہنٹر تھا، جسے دیکھتے ہی وہ سبھی منتوں پر اتر آئے تھے، مگر زرار پاشا کو ان پر رتی برابر ترس نہیں آیا۔ وہ ایک بار پھر سے ان کو بھون کر رکھ گیا تھا۔ ان کی چیخوں سے گھبرا کر فراز دوڑتے ہوئے کمرے سے ہی نکل گیا۔ دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر جمائے وہ دروازے کے ساتھ پشت لگائے بیٹھتا چلا گیا۔ اس سے زیادہ دردناک منظر اس نے شاید ہی کبھی دیکھا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتے اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہاسپٹل سے نکلتے اس نے موبائل فون پر جگمگاتی کال دیکھ کر موبائل فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم، تم ٹھیک کہہ رہے تھے؟ تھوڑی دیر پہلے ایک گاڑی ہائی وے والے راستے سے گزری ہے، مگر اس میں 2 عورتیں سوار تھیں۔ اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے اسے باقر کی آواز سنائی دی۔ وہ ہاسپٹل میں آغا جان سے ملنے آیا تھا، جن کی طبیعت سدھر نہیں رہی تھی۔ اسال سے مل کر انہیں تسلی دے چکا تھا کہ محمل مل چکی ہے اور اس کا بچہ اور محمل دونوں ہی صحیح سلامت ہیں، جس کے بعد اب اسے امید تھی کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ میری ڈھابے والے انکل سے بات ہوئی ہے، باقر محمل اسی گاڑی میں ان عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ گاڑی کا نمبر دیکھو اور جلدی سے لوکیشن ٹریس کرو۔ میں راستے میں ہی ہوں، جلد تم تک پہنچوں گا۔ اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتے وہ سنجیدگی سے بولا، جس پر باقر اوکے کہتے کال کاٹ گیا۔ اسال نے سپیڈ بڑھاتے زرار پاشا کا نمبر ملایا، جو 1-2 بیل کے بعد اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو!
السلام علیکم زرار، مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ اسال کی آواز سن زرار کے ماتھے پر بل پڑی۔ وہ لبھیچے کمرے سے باہر نکلا۔ میں سن رہا ہوں، تم بولو۔ ایک نظر تاریک آسمان پر ڈالتے زرار نے بھی سنجیدگی سے کہا تھا، ساحر شاہ تمہارا دوست ہے؟ اس کے سوال پر زرار کے ماتھے پر ایک ساتھ جانے کتنے ہی بل سمٹے تھے۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ اسال جان جائے گا۔ ہاں، وہ میرا دوست ہے، زرار نے گہری سانس بھرتے کہا۔ تو اس کا مطلب تم جانتے ہوگے کہ اس رات جو حادثہ ہوا تھا وہ حادثہ نہیں تھا؟ اسال کے لہجے میں چبھن سی اتری تھی۔ اپنا خسارہ اسے شدت سے محسوس ہوا تھا۔ میں سب جانتا ہوں اسال، مگر تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ زرار نے گہری سانس بھرتے اسی پر سوال داغا، جو نظریں سامنے کی طرف جمائے تیزی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ رات کا آخری پہر ڈل رہا تھا، تھوڑی ہی دیر میں فجر ہونے والی تھی، مگر اسال آغا شاہ کو آج کسی بھی طور سکون میسر نہیں آیا تھا۔ میرا دوست پولیس میں ہے اور اسی نے کیس ری اوپن کیا ہے۔ جو شواہد اور ثبوت اسے ملے ہیں، اس کے مطابق یہ حادثہ نہیں، قتل تھا۔ اگر تم اس بارے میں کچھ جانتے ہو تو پلیز میری مدد کر دو۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتے تذبذب کے عالم میں گویا ہوا، جس پر زرار نے سرد سانس فضا کے سپرد کی۔ میرے پاس ایک ویڈیو، میں بھیجتا ہوں تمہیں۔ زرار نے عجلت میں کہتے کال کاٹ دی۔ وہ اس سے مزید بات نہیں کر سکتا تھا، جو حال اس کا اپنے دوست کی موت کو دیکھ کر ہوا تھا۔ اسال آغا شاہ کے لیے سب کچھ اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہونے والا تھا، کیونکہ اس نے اس حادثے میں اپنی بیوی کھوئی تھی۔ ویڈیو اپلوڈ ہو چکی تھی۔ اسال نے ماتھے پر بل ڈالے اس ویڈیو کو آن کیا، مگر ویڈیو میں چلتے مناظر کو دیکھ اس کے ہاتھ کی گرفت اسٹیئرنگ پر ڈھیلی پڑی۔ وہ مشکل سے گاڑی کو روک پایا تھا۔ سیاہ سرخ آنکھوں سے اس نے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے موبائل فون کو تھاما، جہاں اسکرین میں کوئی لڑکی اس کی معروف کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ معروف اسے پکار رہی تھی۔ اس کا ہاتھ اسال آغا شاہ کے ہاتھ میں قید تھا۔ اسال نے چیختے ہوئے موبائل فون بند کرتے ڈیش بورڈ پر پھینکا، دونوں ہاتھوں میں بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے وہ وحشتناک انداز میں چیخا۔ سیاہ آنکھوں میں ایک دم سے نمی سی اترنے لگی تھی۔ ہر زخم، ہر درد، ہر غم ایک بار پھر سے تازہ ہوا تھا۔ وہ عرصے سے خود کو اپنی محبت، اپنی بیوی کی موت کا قصوروار سمجھتا آیا تھا، مگر اسے کہاں معلوم تھا کہ اس سے اس کی محبت چھیننے والا کوئی اور تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہذیانی سی کیفیت میں چیختے ہوئے اپنا ہاتھ پے در پہ اسٹیئرنگ پر مارتا چلا گیا۔ اس کا سفید ہاتھ شدت سے لگنے پر سرخ پڑتا جا رہا تھا۔ پورا چہرہ شدت غم کے سبب لال بھبوکا ہوا تھا۔ وہ ہونٹوں کو سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کرتے سر گاڑی کے اسٹیئرنگ پر گرا گیا۔ کئی لمحے یوں ہی گزرے تھے۔ وہ گہری سانس بھرتے اپنے آپ کو نارمل کرتے سیدھا ہوا۔ اپنی بھیگی سرخ آنکھوں کو ہاتھ سے رگڑتے اس نے موبائل فون اٹھایا، زرار کا نمبر ڈائل کر گیا، جس نے فوراً سے کال پک کی تھی۔ کیا تم اس عورت اور آدمی کو جانتے ہو؟ اسال کی سرد آواز پر زرار نے گہری سانس بھری۔ وہ محسوس کر رہا تھا اس کے لہجے میں آنسوؤں کی آمیزش۔ اس لڑکی کو میں جانتا ہوں، مگر ابھی تک وہ لڑکا کون ہے یہ معلوم نہیں ہو سکا، مگر جلد معلوم ہو جائے گا کہ وہ آدمی کون تھا۔ اسال نے گہری سانس بھرتے کال کاٹ دی۔ آنکھوں میں مرچیاں سی بھر آئی تھیں۔ اسے محمل کو بچانا تھا۔ وہ ماہرو کو کھو چکا تھا، مگر وہ محمل کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ جب ہی خود پر ضبط پاتے وہ گاڑی دوبارہ سے سٹارٹ کر گیا۔ آپ کو خیال رکھنا چاہیے، ان کا بی پی تو خطرناک حد تک لو ہے۔ پریگنینسی میں بی پی کا اتنی حد تک لو ہونا خطرناک ہے مسز شاہ۔ ڈاکٹر کمرے سے نکلتے سنجیدگی سے بولی، جبکہ نفیسہ شاہ تو ان کی بات پر حیرت سے چونک پڑی تھی۔ سمینہ شاہ اپنے کمرے کی جانب بڑھتے ایک دم سے چونک کر رکی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ماما میری روح ماں بننے والی ہے؟ نفیسہ شاہ حیرت سے آنکھیں ہتھ درجہ پھیلائے بے یقینی سے استفسار کرنے لگے۔ ڈاکٹر صاحبہ مجھے بتائیں، ماما میں روب کی ساس ہوں، کیا وہ ماں بننے والی ہے؟ سمینہ شاہ کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ خوشی سے سرخ پڑتے چہرے سمیت ڈاکٹر کو دونوں شانوں سے جکڑتے گویا ہوئی۔ نفیسہ شاہ تو خدا کی لاکھ لاکھ شکر گزار ہوئی تھی جس نے ان کی دعائیں سن لی تھی، ان کی بیٹی کی زندگی خوشیوں سے بھر دی تھی۔ جی ہاں، کیا آپ کو معلوم نہیں؟ آپ نہیں جانتے؟ ڈاکٹر نے حیرت سے ان سے سوال کیا، جس پر ان دونوں نے ہی سرنپی میں ہلایا۔ آپ خیال رکھیں ان کا، جو میڈیسن آپ کو لکھ کر دے رہی ہوں آپ وہ لائیں ان کے لیے جلدی سے، اور ان کو کھلائیں بھی تاکہ ان کا بی پی کنٹرول ہو سکے۔ اگر ہو سکے تو انہیں چیک اپ کے لیے لے آئیے گا۔ ڈاکٹر شائستگی سے کہتی ان سے اجازت لیتی باہر کی طرف بڑھی تھی۔ سمینہ شاہ تو خوشی سے پاگل ہوتی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ نہیں روب بیٹا، تم اٹھو مت، لیٹی رہو تم آرام سے۔ روب کو اٹھنے کی کوشش کرتے دیکھ وہ بھاگ کر اس تک پہنچی۔ روب نے حیرت سے آنکھیں پھیلائے انہیں بے یقینی سے دیکھا تھا، جبکہ نفیسہ شاہ تو مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ روب ان دونوں کو دیکھ کر چونکی تھی۔ وہ اتنی خوش کیوں تھی وہ سمجھ نہ سکی۔ نفیسہ شاہ اس کے قریب آتے پیشانی چومتے پاس بیٹھی۔ وہ روب کی حیرت سے پھیلی آنکھوں کو دیکھ کر مسکرائی۔ میری جان، تم نے بتایا کیوں نہیں ہمیں کہ تم ماں بننے والی ہو؟ وہ اسے سینے میں بھینچ کر محبت پاش لہجے میں گویا ہوئی۔ روب ششو پنج میں مبتلا، ماتھے پر بر ڈالے ان کے سینے سے لگی بیٹھی تھی۔
نوری نوری ادھر آؤ۔ سمینہ شاہ نوری کو آوازیں دیتی اس کے سر سے جانے کتنے ہی نوٹ بانٹ چکی تھی۔ اس کے چہرے پر زردیاں گلی ہوئی تھی، نظریں جھکائے وہ خاموشی سے لب کاٹ رہی تھی۔ جی بیگم صاحب، نوری نے تعظیماً سر جھکائے کہا تھا۔ جاؤ تھال بھر کر لاؤ، ہم اپنے بہو اور پوتے کا صدقہ اتاریں گے۔ وہ خوشی اور مسرت سے بولی تو نوری نے بے یقینی سے روپ شاہ کی طرف دیکھا۔ روپ نے ایک پل کو نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو شرمائی لجائی سے سرخ گلاب ہو رہی تھی۔ جی بیگم صاحب، میں ابھی آئی، نوری خوشی سے کہتے بھاگ کر کمرے سے نکلی تھی، جبکہ سمینہ شاہ تو روپ شاہ کے صدقے واری جا رہی تھی۔ کہاں کی نفرت، کہاں کا غصہ، خوشخبری نے روپ شاہ کا مقام فرش سے عرش کر دیا تھا۔ روپ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی، در حقیقت اس کا سارا دھیان بدر عالم شاہ کی طرف تھا۔ آج 2 دن ہو چلے تھے، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا، اس کے بغیر گزرتا ہر لمحہ روپ شاہ کے لیے کسی عذاب سے کم ہرگز بھی نہیں تھا۔ اس کی آنکھ خود پر بھاری بوجھ کے سبب کھلی تھی، مندی مندی آنکھیں کھولتے اس نے اپنے پیٹ اور ٹانگوں کی طرف دیکھا، جہاں زارون سکندر خان کا تسلط قائم تھا۔ اس کی بھاری ٹانگیں گلمین خان کی ٹانگوں کو جکڑی ہوئی تھی، بھاری مضبوط بازو گلمین خان کے پیٹ کے اوپر تھا۔ گلمین خان سر پٹا کر سرخ چہرہ جھکائے اس کے ہاتھ کو خود پر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، ایک نگاہ اس خوبرو شخص پر ڈالی جو سوتے ہوئے بھی اس کا دل بری طرح سے دھڑکا گیا تھا۔ سینے میں موجود خون کا لوتھڑا اس کی بے پناہ قربت پر پھر سے بے ترتیب ہوا۔ وہ گلابی لبوں کو تر کرتے پوری قوت سے اٹھنے لگی، مگر زارون سکندر خان کے سامنے اس کی ہر کوشش بیکار ہوئی تھی۔ وہ بے بسی سے سر دوبارہ سے اس کے بازو پر گرائے اسے غصے سے گھورنے لگی جو گہری نیند میں تھا۔ کلمی نے کافی دیر تک اسے گھورتی رہی اور واقعی سو رہا تھا، اس بات کا ادراک ہوتے وہ یوں ہی کروٹ کے بل ہوتے ایک دم سے اس کے سینے میں سمائی تھی۔ سنہری خوبصورت آنکھیں پھیلائے وہ لب دانتوں تلے دبائے، اب اپنی نازک انگلیاں زارون کے بالوں میں الجھائے، اس کے بال ماتھے پر بکھیر گئے۔ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالے جو ایسے زیادہ پیارا لگ رہا تھا، وہ خود ہی اپنی حرکت پر مسکرائی۔ اب کی بار اس کی ناک اور بند آنکھوں کو چھوا تھا، دل میں عجیب سی گدگدی سی ہوئی، چہرے کا گلابی رنگ مزید گلاب ہوا۔ وہ اب نرمی سے اس کے گال پر اپنا ہاتھ رب کرنے لگی۔ ہونٹ بھی میرے ہی ہیں بیوی، تم انہیں بھی ٹچ کر سکتی ہو، یقین جانو میں برا ہرگز نہیں مناؤں گا۔ وہ اس کے کان کے قریب ہوتے بے حد بوجھل لہجے میں بولا۔ گلبین خان کے حواس بری طرح سے معطل ہوئے تھے، پورے وجود کا خون چہرے پر سمٹ آیا ہو جیسے۔ وہ ایک دم سے ہاتھ اسے گال پر سے اٹھا گئی، جسے جھٹ سے مضبوطی سے تھامے زارون سکندر خان نے اپنے گلے کا ہار بنا ڈالا۔ آپ تو سو رہے تھے۔ وہ اس کی سرخ نظروں سے نظریں چراتے گھبرائے ہوئے سے لہجے میں بولی تھی۔ زارون اس کے شرمانے پر مبہم سمجھ کر آیا۔ تمہیں باہوں میں بھر کون کم وقت سوئے گا میری جان، میری تو نیند ہی حرام کر دی ہے تم نے، سونے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اب کی بار وہ اپنا بیڑ بھرا گال گلمین خان کے نازک گلابی گال سے رب کرتے مخمور آنچ دیتے لہجے میں بولا۔ گلمین خان اس کے لمس پر بری طرح سے گھبرائی، خوف سے آنکھیں میچ گئی، دل بری طرح سے لرزا تھا، دھڑکنیں اس قدر نزدیکی پر پھر سے بے ترتیب ہوئی۔ خق خان گلمین خان اپنے چہرے پر اس کے لمس کی شدت محسوس کرتے بمشکل سے بولی تھی، اور زارون سکندر خان کے پاگل پن اس کی محبت سے اچھی طرح سے واقف تھی، مگر اس وقت اس نے اٹھنا تھا۔ میرا کوئی ارادہ نہیں آج باہر نکلنے کا، تم بھی بیکار کی مزاحمت کرنے کی بجائے مجھے محسوس کرو نینے۔ وہ اس کی بات ٹوکتے سختی سے بولا تھا۔ وہ گلمین خان کے معاملے میں اتنا ہی شدت پسند ہوتا جا رہا تھا، اس کی توجہ اسے اپنی ذات کے سوا کسی دوسرے کے لیے ہرگز قبول نہیں تھی۔ مگر سب پریشان ہوں گے، ٹائم دیکھے 9 بج رہے ہیں، وہ عاجز آتے بے بسی سے کہتی اسے دیکھنے لگی۔ جس نے جواباً اس سے جن نظروں سے گھورا تھا، گلمین خان کی زبان تالو سے جا چپکی۔ وہ فوراً سے نظریں جھکا گئی تھی، جس پر زارون سکندر خان نے مسکراتے ہوئے اسے شدت سے خود میں پیچا، نرمی سے اس کی آنکھوں پر بوسہ دیتے وہ اس کے بالوں میں چھپائے آنکھیں موند گیا۔ گلمین خان خاموشی سے اس کے حصار میں لیٹی اس کی منمانیاں برداشت کرتی رہی۔ زارون سکندر خان کی 2 دن کی ناراضگی سہنے کے بعد وہ اب اسے ایک سیکنڈ کے لیے بھی خود سے ناراض نہیں کر سکتے تھے۔ جب اس کی بوجھل سرگوشیوں پر وہ خاموشی سے آنکھیں موندے، سر اس کے سینے میں چھپا گئی۔ سر میں ہو رہے شدید درد پر وہ سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے آنکھیں سختی سے میچتے کھول گئی۔ مندی مندی سی آنکھیں کھولتے اس نے جیسے ہی سامنے دیکھا، خود کو کسی جیل نما علاقے میں محسوس کرتے وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ آنکھیں پھیلائے وہ بے یقینی سے آگے پیچھے دیکھنے لگی، سر میں اٹھتی شدید ٹیسوں پر محمل نے سر کو ہاتھ سے دبایا۔ نیلی خوبصورت آنکھیں بے ساختہ ہی پھیلی تھی، اسے ایک دم سے کل رات کا ہر منظر یاد آتا گیا۔ وہ تو ان عورتوں کے ساتھ تھی، پھر اس نے وہ پانی پیا تھا، اس کے بعد اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اچانک اس کی نگاہ خود سے تھوڑے فاصلے پر اوندھے میں پڑے شخص پر گئی، جس کی حالت دیکھ وہ لبوں پر ہاتھ جمائے اپنی چیخیں روک گئی۔
سیل میں مختلف قسم کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، جیسے بہت سی لڑکیاں چیخ چلا رہی ہوں۔ یہ منظر اس قدر خوفزدہ کر دینے والا تھا کہ محمل خوف اور گھبراہٹ سے نیلی پڑتی اپنی بھیگی آنکھیں رگڑنے لگی۔ سائیں، سر دیوار سے ٹکائے وہ تھکن سے چور بھیگی آواز میں اسال آغا شاہ کو یاد کرتے بے اختیار اسے پکار بیٹھی، جس کی غیر موجودگی میں وہ چند لمحے بھی حویلی میں محفوظ نہیں رہ سکی تھی۔ دل شدت سے اسے یاد کر رہا تھا، کاش وہ اسے بچا لیتا۔ اچانک سامنے پڑے وجود میں ہلچل ہوئی تھی۔ محمل سانس روک کے اب اس شخص کو دیکھنے لگی جو خود زخموں سے چور بری حالت میں تھا۔ شاید وہ انسان اس کی مدد کر دیتا، وہ بتا پاتا کہ وہ اس وقت کہاں ہے، کس جگہ پر ہے۔ بدر عالم شاہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں زمین پر جمائے پوری قوت لگا کر اٹھا۔ پورا بدن بری طرح سے درد کر رہا تھا، مگر وہ ہمت ہارنے والا ہرگز نہیں تھا۔ اسے کسی بھی طرح اس جگہ سے نکلنا تھا، اپنی روپ کے پاس پہنچنا تھا، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ اسے یاد کرتے ہی وہ پھر سے بے بس ہوا تھا۔ سبز حسین آنکھوں میں روپ شاہ کا خوبصورت عکس لہرایا۔ نہ جانے وہ کس حال میں تھے، اس کی غیر موجودگی کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہو۔ وہ بے بسی سے اپنے جبڑے بھینچ کر بیٹھا، سر دیوار سے ٹکائے وہ آنکھیں موند گیا۔ چھوٹے سائیں، محمل۔ بدر عالم شاہ کے خون سے لت پت وجود کو ایک لمحے میں ہی پہچان گئی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر اس تک آئی تھی، جس کے ماتھے سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا، پورا وجود زخموں سے چور تھا۔ اس کی ابتر حالت دیکھ محمل گھبرا کر سر نفی میں ہلا گئی۔ چادر کا کونا پکڑتے محمل نے جھٹ سے اس کے ماتھے سے بہتے خون پر رکھا، جس پر بدر عالم شاہ نے اپنی خون سے بھری آنکھیں کھول سامنے دیکھا۔ اپنے سامنے بیٹھی محمل قریشی کو وہ فوراً سے پہچان گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ لیٹے رہے چھوٹے سائیں، آپ کا خون بہہ رہا ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سمیت اسے دیکھتی اب اپنے دوسرے ہاتھ سے آنسو صاف کرتے ساتھ ساتھ اس کے زخموں کو دوپٹے سے صاف کر رہی تھی، جبکہ اس کے برعکس بدر اسے حیرت اور گھبراہٹ سے دیکھ رہا تھا۔ بھابھی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ سوجھی آنکھیں بمشکل سے کھولتے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، جس پر محمل نے گہری سانس بھرتے اسے ساری بات بتائی۔ بدر حیرت اور بے یقینی سے اسے سن رہا تھا۔ آپ کو ان عورتوں سے مدد نہیں لینی چاہیے تھی، وہ کہتے پھر سے سر دیوار سے لگا گیا۔ محمل ایک نظر اس کے ماتھے سے بہتے خون کو دیکھ دوپٹے کا کونا پھاڑنے لگی۔ مجھے لگا تھا مردوں سے زیادہ ایک عورت محافظ ہوگی، مگر مجھے علم نہیں تھا کہ اکثر ہم عورتیں ہی ایک دوسرے کی عزتوں کی دشمن بن جایا کرتی ہیں۔ وہ بھیگے لہجے میں کہتے اس کے سر پر پٹی باندھنے لگی۔ رہنے دیں، آپ پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں۔ بدر اسے روتا دیکھ جھنجھلا سا گیا تھا۔ وہ پریگننٹ تھی، ایسی حالت میں وہ اس روپوش علاقے میں تھی۔ اس کا خون بری طرح سے کھول رہا تھا۔ اسے ہرگز اپنے خاندان والوں سے اس قدر سفاکے کی امید نہیں تھی۔ مجھے کر لینے دیں چھوٹے سائیں، آپ کو کچھ ہو گیا تو روپ کیسے رہے گی؟ اس کی معصومیت سے کہنے پر بدر عالم شاہ مسکرایا۔ فکر مت کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کو کچھ ہوگا۔ خدا نے آپ کو میرے پاس اسی لیے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کی حفاظت کر سکوں۔ وہ مبہم سا مسکراتے ہوئے سیدھا ہوا تھا۔ محمل خاموشی سے اس کے قریب بیٹھی آنسو بہانے لگی۔ چپ کر جائیں بھابھی، آپ ایسے روئیں گی تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اگر آپ کو کچھ ہوا تو اب کی بار آغا برداشت نہیں کر پائے گا۔ وہ اسے کچھ کارتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، جس کے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ دیور کی نہیں، بھائی کی بات تو مانے گی نا۔ چلیں بچی بہنوں کی طرح آنسو صاف کریں تاکہ ہم یہاں سے نکلنے کی کوئی ترکیب بنا سکیں۔ بدر عالم شاہ اس کا سر تھپکتے نہایت ادب سے بولا تھا کہ محمل بے ساختہ ہی مسکرا کر آنسو صاف کر گئے۔ شاور لے کر وہ باتھ روم باندھے فریش سا روم میں داخل ہوا۔ چہرے پر چھایا سکون اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ کس قدر خوش اور مطمئن تھا۔ ایک نگاہ پورے کمرے پر دوڑائے وہ بیڈ کے پاس پڑے ٹیبل کی طرف بڑھا۔ موبائل فون اٹھائے، اس نے اپنے خاص بندے کا نمبر ملایا۔ بولو اویس، کیا خبر ہے؟ اس سے بات کرتے وہ آئینے کے سامنے جا رکا۔ برانڈڈ پرفیوم کی بوتل اٹھائے، اس نے ناک کے قریب لے جاتے اس خوشبو کو انہیل کیا، مگر یہ خوشبو سے روپ شاہ کے بدن کی خوشبو کے آگے پھیکی محسوس ہوئی۔ ناک سکیڑتے وہ اپنے سرمئی آنکھیں پھیلائے، اب پرفیوم خود پر اسپرے کرنے لگا۔ اویس، آر یو دیئر؟ دوسری جانب سے مکمل خاموشی محسوس کرتے وہ چونک پر سنجیدگی سے مستفسر ہوا، جس پر اویس نے تھوک نکلتے گہری سانس بھری۔ جی سر، دراصل وہ میڈم کے گھر کے باہر تالا لگا ہوا ہے۔ اس کی بات پر ایک لمحے میں دانیال کے ہاتھ کی حرکت تھمی، بھاوے ایک دم سے سکیڑتے وہ چہرے پر انتہائی کرخت تاثرات سجا گیا۔ واٹ یو مین؟ اگر تالا لگا ہے تو آگے پیچھے سے معلوم کرو، ہو سکتا ہے وہ ہاسپٹل گئی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پولیس اسٹیشن گئی ہو۔ اس کے دل و دماغ میں بے چینی بڑھی تھی، بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ تیزی سے مڑا۔ سر، میں نے ہر جگہ معلوم کر لیا، آس پاس کے گھروں سے بھی پوچھا ہے، ان میں سے کوئی نہیں جانتا کہ میڈم کہاں گئی، اور تو اور کوئی بدر عالم شاہ کے علاوہ کسی اور کچھ جانتا ہی نہیں۔ وارڈروب سے اپنا ڈریس نکالتے دانیال کے ماتھے کی رگ ایک دم سے تھمی۔
यूनिवर्सिटी जाओ और इस कमीने शख्स का सारा डाटा निकलवाओ। मुझे अभी और इसी वक्त रूप शाह चाहिए अपनी आंखों के सामने, राइट नाउ। वो जबड़े भींचते इस कदर गुस्से से हो रहा था कि वह डर से आंखें मिच गया। सर, वहां पर भी इसने अपने दोस्त के घर का एड्रेस दिया हुआ है। मैं वहां भी गया था, वहां भी नहीं मिली मैडम। वैस ने उसे घबराकर हकीकत से आगाह किया, जबकि अब की बार दानियाल अपने आप पर काबू नहीं रख सका था। एकदम से कॉल काटते इसने मोबाइल फोन पूरी कुव्वत से दीवार पर दे मारा। खुली सांसों समेत वो बदर आलम शाह को याद करते सोफे के सामने पड़े जदीद टेबल को जोरदार तरीके से नीचे पटक दिया। शीशे के टुकड़े पूरे कमरे में बिखरते चले गए। नो नो नो, बदर आलम शाह, मैंने तुम्हें इसलिए किडनैप किया था ताकि मैं अपनी रूप के करीब रह सकूं, मगर तुमने उसे मुझे से दूर कर दिया। अब तुम खुद मुझे बताओगे कि मेरी रूप कहाँ है। सर्द निगाहों से बस किसी गैर मरे नुक्ते को घूरते ड्रेस थामे वॉशरूम के सिमत पड़ा। इसकी आंखें तेजी से स्क्रीन के बदलते रंगों के साथ गर्दिश कर रही थी। हाथों की उंगलियां तेज तेज मोबाइल फोन पर चल रही थी। अचानक अपने शाने पर किसी का लम्स महसूस करते वो सांस खौफ से रोकते घबराहट से मुड़ा। सामने ही बाथरूम बांधे अपने बालों को तौलिए में कैद किए रमीना खान इसके सर पर खड़ी थी। तो अब आप मेरे मोबाइल फोन के साथ क्या कर रहे हैं? इसकी आवाज खासी सर्द हुई थी। दुराब कुछ लम्हों के लिए उसे संजीदगी से घूरता रह गया, फिर अचानक से मुस्कुराया। इसकी मुस्कुराहट पर रमीना जो उसे मशकूक निगाहों से देख रही थी, इसने कुछ हैरत से अब उसे देखा। देखा खा गई ना धोखा। रमीना ने समझी से गर्दन हिलाई। डार्लिंग, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए अपने फोन की तरह का सेम कवर लिया था। सोचा था जब तुम आओगी सरप्राइज दूंगा, मगर तुम तो ऐसे करी हो जैसे मैं कोई जासूस हूँ। तुराब खान इसका फोन वापस इसके हाथ में रखते किसी रूठे हुए बच्चे की तरह बोला था। रमीना जल्दी से अपनी हालत पर काबू पाते उसे सॉरी करते इसके गले से लगी। वो ख्वामख्वाह में ही इस बेवकूफ पर शक कर रही थी। रमीना खुद ही अपनी सोच पर हंसी। अच्छा चलो जल्दी से चेंज कराओ, मैं तुम्हें बड़ी हवेली ले चलता हूँ, तुराब खान ने इसके गाल पर बोसा देते मोहब्बत से कहा। इसका लफ्ज जितना बुरा लगा था, इसकी बात इतनी ही अच्छी लगी थी। इसके दिल की बढ़ती धड़कनें तुराब खान के अंदर अच्छा खासा उबाल बर्पा कर गई। वो क्यों? वो बज़ाहिर हैरत से खोई हुई। मुझे फैक्ट्री के काम से निकलना है रमीना, तो सोचा तुम्हें जारून के साथ छोड़ दूं। वो भी आज इस्लामाबाद जा रहा है, तुम दोनों एक साथ निकल जाना। वो जानता था जारून सिकंदर के नाम पर भी वो कभी इनकार नहीं करेगी। चले, जैसा आपको बेहतर लगे। वो सुर्ख होते चेहरे के साथ मुस्कुराई। अब की बार इसने अच्छा खासा कामदार ड्रेस निकाला था। दुराब खान खौलते दिल से इसकी तैयारी देख रहा था। इसके वॉशरूम में बंद होने तक वो उसे घूरता रहा। साली ठरकन, नाक चढ़ाते वो इस पर दो हुर्फ भेजता। खुद आईने के सामने जा खड़ा हुआ। उसे कुछ मालूमात मिली थी जो उसे जरार तक पहुंचानी थी। इसके अलावा वो अपनी कल की रूठी बीवी को भी मनाना बाकी था। वो माथे से पफ बनाता आगे का लाहे अमल तैयार करने लगा। नूर के रोने की आवाज अपने कानों में गूंजती महसूस करते ही नेमत पट से आंखें खोल गई। एकदम से उठकर बैठते इसने नजरें अपनी तराफ में दौड़ाई, मगर नूर कहीं भी नहीं थी। वो बालों का रफ जूड़ा बनाए उजलत में बेड से उतरी। अब तेजी से दरवाजे की सिमत पड़ी थी। दरवाजा खोलते वो लंबे लंबे टक भरते सीढ़ियां अबूर करती नीचे आई। हॉल में कदम रखते ही वो बुरी तरह से शॉक्ड होती रही। सामने का मंजर देख इसकी आंखें पड़ी की फटी रह गईं। दरार पाशा खान किचन में खड़ा एप्रन पहने नूर के लिए खीर तैयार कर रहा था, जबकि नूर आयना को इसके गार्ड्स ने उठा रखा था। जो 10 से 15 आदमी थे, वो सब बारी बारी नूर आयना को उठाकर इसका दिल बहलाने की कोशिश में मसरूफ थे। जबकि नूर आयना एक मिनट के लिए इनका करतब देखते, दूसरे ही मिनट गला फाड़ कर रोते बाप की तरफ मुतवज्जो हो जाते। अब की बार इनमें से एक घोड़ा बना था, जिस पर दूसरे गार्ड ने नूर आयना को इस पर बिठाया। हॉल नूर की कोई किलकारियों से गूंज उठा। सरार उजलत में सॉस पैन को थामे नूर की तरफ झांकने लगा, जिस पर इसका हाथ बुरी तरह से विद्यहानि के सबब चला था। नेमत घबरा कर आगे बढ़ने लगी, मगर फिर कुछ सोच कर वो ही ठहर गई। वो हॉल में मौजूद पिलर के पीछे खड़ी थी, जहां से किसी की भी नजर इस पर नहीं पड़ी थी। वो गर्दन निकाले नूर को देखने लगी, जिसका ठीक एक मिनट बाद इस खेल से भी दिल भर गया था। इसके रोने की आवाज पर नेमत ने बमुश्किल से अपना कहकहा जब्त किया, जबकि गार्ड्स बेचारे बुरी तरह से हलकान होते जा रहे थे। और सालों एक बच्ची तक नहीं चुप करवा सकते तुम सब। अब अगर मेरी बेटी की हल्की सी भी चीख निकली तो तुम सब सारा दिन ठंड में अंदर बंद रहोगे। जरार ने सर नजरों से इन सभी को घूर कर कहा था, जो सरनफी में हिलाते एक साथ नूर के आगे पीछे चक्कर काटते मुख्तलिफ करतब करने लगे। नूर आइना सहमी सी आंखें फैलाकर इन सभी को देखती अगले ही लम्हे फिर से खिलखिलाई थी, जिस पर जरार पाशा खान इसकी मुस्कुराहट महसूस करते जानदार अंदाज में मुस्कुराए। अगले ही लम्हे नूर के होंठ सिकुड़े, वो फिर से गार्ड से कंधे से पीछे को हमक पड़ी। वो सभी परेशानी से इस 6-7 माह की छोटी सी बच्ची को देख रहे थे, जिसने आधे घंटे में इनका बाप से भी बुरा हाल कर दिया था।
اس سے پہلے کہ نور روتی، نعمت شاہ سر پر دوپٹہ ٹکائے دھیمے قدموں سمیت باہر آئی۔ نور! نعمت کی پکار پر زرار نے ابر اٹھایا اسے گھورا، جبکہ گارڈز کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑی تھی۔ نعمت ان کی طرف بڑھی، ہاتھ پھیلائے، نور کو اٹھانا چاہا جو کچھ دیر ماں کو دیکھتے پھر سے زرار کی طرف ہم کی۔ بابا! نور آئینہ کے ننھے ہونٹوں سے ہلکی سی جنبش ہوئی تھی۔ نعمت فریز سی کھڑی اپنے پھیلے ہاتھوں اور اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے نکلتا لفظ اسے اچھا خاصا غصہ دلا گیا، جبکہ زرار پاشا خان تو بھاگ کر اپنی بیٹی تک پہنچا تھا۔ اسے اپنی گود میں لیتے وہ دیوانہ وار اس کا سر ماتھا چومتا چلا گیا۔ جب باپ کی گود میں جاتے ہی خوشی سے کھلکھلا کر اس کی داڑھی کو دونوں مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ گارڈز فوراً سے باہر کی طرف بھاگے تھے، جبکہ زرار پاشا خوشی سے سرخ چہرے سمیت نعمت کی طرف مڑا۔ خانم، تم نے سنا میری بیٹی نے بابا کہا؟ وہ شہد رنگ آنکھوں میں ہزاروں دیپ سجائے بچوں جیسی خوشی سے بولا۔ ساتھ ساتھ وہ نور کے گالوں پر بوسہ دیے اسے بار بار سینے میں بھیج رہا تھا۔ نوری ماما کو بول کر دکھا، بولو بابا۔ سرار پاشا خان بنا اس کے چہرے پر غصہ یا جلن دیکھے نور کے ننھے ہاتھ کو اپنی ہاتھ میں تھامے لبوں سے لگاتے بولا۔ نور ہنسی، پھر اس کی گردن میں سر چھپا گیا۔ پرنسس پلیز ایک بار۔ سرار اس کی خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں کو پیار سے چومتے ملتجایا ہوا تھا، مگر نور نے فقط مسکرانے پر اکتفا کیا۔ کھیر بن گئی ہوگی، آپ روم میں لے آئیں، میں اس روم میں لے جاتی ہوں۔ نعمت زبردستی اس کے ہاتھوں سے نور کو اٹھائے سنجیدگی سے بولی۔ زرار کا چہرہ اتر سا گیا۔ نور ماں کو غصے سے گھورتے زرار کو دیکھنے لگی۔ بابا! زرار کو خود سے دور جاتا دیکھ نور پھر سے بولی تھی۔ زرار آنچ بند کرتے بھاگا بھاگا نعمت کی طرف آیا، جس نے گہری سانس بھرتے اپنی ستیلی بیٹی کو گھورا۔ اس کی سارا دن کی ٹریننگ اس لڑکی نے ضائع کر دی تھی۔ وہ چاہتی تو ماما بھی کہہ سکتی تھی، مگر نہیں، اس نے زرار کو ہی پکارا تھا پہلی بار۔ اسی وجہ سے نعمت کا منہ بنا تھا۔ جائیں، جب لاڈ شاڈ ہو گیا تو کمرے میں آ جانا دونوں۔ وہ گھور کر ان دونوں کو دیکھتے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اس کی پشت کو نظروں سے اوجھل ہونے تک زرار پاشا خان نے گہری نظروں سے دیکھتے مسکرایا۔ پکڑو اس لڑکی کو۔ سیل کا دروازہ کھلا تھا، اندر داخل ہوتے مستنصر نے سد نگاہوں سے بدر عالم شاہ کو دیکھتے سنجیدگی سے اسے حکم دیا۔ بدر کسی بپھرے ہوئے شیر کی مانند اس پر ٹوٹ پڑا، مگر مستنصر کے ساتھ آئے دو آدمیوں نے بڑی تیزی سے اسے قابو کرتے پیچھے کو پٹکا۔ محمل سراسیمہ نگاہوں سے بدر عالم کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، چھوڑو اسے، مت مارو اسے۔ محمل کی پکار پر ان تینوں نے حیرت سے اس لڑکی کو گھورا تھا۔ زرغان خان جو شور کی آواز پر اسی سمت آیا تھا، اس نے چونک کر سلاخوں پر ہاتھ رکھا۔ اندر کا منظر دیکھ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ محمل! اس کے ہونٹوں سے سرگوشی نما آواز برآمد ہوئی۔ وہ محمل کو ایک ہی نظر میں دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ وہ باہر سے تیز فائرنگ کی آواز سنائی دی، جس پہ مستنصر سمیت وہ تینوں آدمی ہڑبڑا کر باہر کی طرف پڑے۔ چھوٹے سائیں، آپ فکر مت کریں، آپ اٹھیں، ہم گھر چلتے ہیں۔ محمل اس کا کندھا تھپکتے بچوں جیسے انداز میں بولی تھی، جو درد سے بحال حالت میں پڑا تھا۔ محمل، تم یہاں اٹھو، فوراً سے ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ محمل زرغان خان کی آواز پر چونک کر مڑی۔ زرغان خان! اسے سامنے دیکھتے وہ زیر لب بڑھ پڑے۔ محمل، یہاں پر خطرہ ہے بہت، تم اٹھو، ہمیں نکلنا ہوگا یہاں سے فوراً۔ زرغان خان اس کے قریب جاتے سنجیدگی بھرے انداز میں بولا۔ زرغان خان، یہ بدر عالم ہے میرا بھائی، اسے اٹھاؤ جلدی سے، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ محمل آنسو پیچھے کو دھکیلتے بھیگے ہوئے لہجے میں بولی۔ زرغان خان اسے نہ سمجھی سے دیکھتے آگے بڑھا۔ تم اسے کیسے جانتی ہو؟ وہ حیرانگی سے مستفسر ہوا۔ بتا رہی ہوں، میرا بھائی، اسے اٹھاؤ اور باہر نکالو ہمیں۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے بدر کو سہارے سے اٹھانے لگی۔ زرغان خان کو کندھے اچکاتے حیرت سے اسے دیکھتا بدر عالم شاہ کو سہارا دیے اٹھا گیا۔ سامنے کے راستے پہ کچھ گڑبڑ ہے، ہمیں دوسرے راستے سے نکلنا ہوگا۔ وہ محمل کو دیکھتے سنجیدگی سے بولا، جس نے سر اسبات میں ہلا ڈالا۔ زرغان خان ان دونوں کو باہر نکالتے اپنی گاڑی میں بٹھاتا خان حویلی کی طرف گاڑی موڑ گیا۔ سارون پلیز مجھے جانے دے، باہر کوئی ہے۔ وہ جھنجھلا کر اس کی گرفت میں منہ پھلائے منت پر اتر آئی۔ سارون نے گہری استحقاق بھری نگاہ سرخ کامدار پوشاک میں دمکتی ہوئی گلمین خان پر ڈالی۔ اچانک اسے اس پر رحم سا آیا تھا، جو صبح سے اس کی منت کر رہی تھی۔ گہری سانس بھرتے وہ نرمی سے اس کی پیشانی چومتے اسے آزاد کر گیا۔ جس تشکر کا گہرا سانس بھرتے اپنا حلیہ آئینے کے سامنے درست کرتے اب دروازے کی سمت بڑھی، ایک نگاہ زارون سکندر خان پر ڈالی تھی، جو واش روم میں بند ہوا تھا۔ السلام علیکم بھابھی، زارون کہاں ہے؟ سامنے ہی دراب خان مسکراتا ہوا کھڑا تھا۔ گلمنی سے دیکھ کر کچھ چونکی۔ وعلیکم السلام، وہ شاور لے رہے ہیں۔ اچھا، مجھے اس سے کام ہے، وہ جب نکلے تو آپ اسے کہے گا نیچے آ کر میری بات سن لے۔ دراب خان مسکرا کر بولا، جس پر مینے نے اسبات میں ہلایا۔ وہ واپس آئی، اس کی شوز، گھڑی، والیٹ، ہر ایک چیز ترتیب سے نکالتے وہ بیڈ کی پائنتی پہ بیٹھی اس کے منتظر تھے، جو تھوڑی ہی دیر بعد روم میں داخل ہوا۔
گیلے بالوں کو ہاتھ سے خشک کرتے وہ آئینے کے سامنے جا رکا۔ وائٹ جینز کے اوپر وائٹ ٹی شرٹ اور بلیک لیدر جیکٹ میں اس کی مردانہ وجاہت مزید نکھر رہی تھی۔ کلمی خان گلابی پڑتے اپنی نظریں اس پر سے پھیر گئی۔ ایک وقت تھا وہ اس کے سائے سے بھی ڈرتی تھی، اور آج وہی شخص اس کی سانسوں سے بھی زیادہ اسے عزیز تھا۔ لگتا ہے بیوی کہ تم مجھے بس کسی بھی طرح نکالنا چاہتی ہو، ایسا کیا ہی ہے؟ وہ محبت باش سیاہ آنکھوں سے کلمی خان کو دیکھتے وہ لب دبائے گویا ہوا تھا۔ نہیں تو ایسا نہیں خان، وہ آپ کو دراب بھائی بلا رہے، وہ باہر ہی ہو۔ گلمین خان نے اس کا دھیان خود سے ہٹاتے بولی، جس نے کسی قدر چونک کر گلمین خان کو دیکھا۔ اچھا وہ گدھا یہاں کیا کر رہا ہے اتنی صبح صبح؟ وہ بال بناتے سنجیدگی سے گویا ہوا، جبکہ اس کے طرز تخاطب پر گلمین نے سرنفی میں ہلا ڈالا۔ صبح نہیں دوپہر وقت دیکھیں 12 بج رہے ہیں۔ وہ سینے پر بازو باندھے اسے گھور کر بولی، جس نے مسکراہٹ دبائے مڑتے اسے خود سے لگایا۔ اسی لیے تو کہا تھا چلو ہنی مون پر چلتے ہیں، مگر تم مانی ہی نہیں۔ اگر پہلے ہی چلے جاتے تو کسی کی مجال نہیں تھی جو ہمیں یوں ڈسٹرب کرتا۔ وہ منہ بگاڑتے ناک سکیڑ کر بولا، جس پر گلمین خان نے سخت سانس بھری۔ میں باہر جا رہی ہوں خان، آپ بھی آ جائیں۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتی سارون سکندر خان نے اس کا بازو تیزی سے جکڑا۔ خان! وہ آنکھیں پھیلائے بے یقینی سے بڑبڑائی، تمہیں لگتا ہے کہ میں اگر تمہیں یوں جانے دوں گا تو تمہاری سوچ بالکل غلط ہے میری جان۔ ویٹ کرو، ایک ساتھ چلتے ہیں۔ وہ مخمور نگاہیں اس پریوش کے حسین چہرے پر گاڑی محبت سے بولا، جبکہ گلمین خان ہمیشہ کی طرح اس کی ضد کے آگے خاموش ہوتے رہ گئے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی جس پر اس کی گرفت کافی مضبوط تھی۔ مستنصر اور اس کے آدمی مخصوص جگہ پر چاقو چوبند ہو کر کھڑے تھے۔ باہر کیا ہو رہا تھا اور کیا نہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ قدموں کی تیز آواز کے ساتھ ہی ایک دم سے تیز فائرنگ سٹارٹ ہوئی تھی، جس پر ان سبھی کے چہروں پر شفقت چھائی تھی۔ وہ ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے، مگر یہاں پر پولیس کی ریڈ پڑنا ان کے لیے غیر متوقع تھا۔ اسال آغا شاہ باقر کے منع کرنے کے باوجود بھی اپنے بھاری قدم اٹھاتے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اپنے راستے میں حائل ہونے والے ہر شخص کو بے دردی سے موت کی گھاٹ اتارتے اس تہخانے کی حدود میں داخل ہوتا گیا۔ وہ اور باقر کل رات سے لوکیشن ٹریس کر چکے تھے، مگر پوری فیکٹری کی چھان بین کے بعد انہیں کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اس کے بعد باقر نے اپنے سورسز لگا کر اس گاڑی کے نمبر پلیٹ کی مدد سے شمس اور نیلوفر کو حراست میں لیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ہتھکڑیوں میں بندھین کے ساتھ ہی تہخانے میں اتری۔ اسال آغا شاہ نے ان کی حالت ابتر کروا دی تھی، کیونکہ ان دونوں عورتوں نے اس کی بیوی پر بری نظر ڈالی تھی۔ آغار کو یار وہ لوگ تیار ہو کر بیٹھے ہوں گے، ہم ڈائریکٹ جائیں گے تو وہ سیدھا حملہ کریں گے، ہمیں کچھ اور سوچنا چاہیے۔ باقر بمشکل سے اس تک پہنچا، اسے روکتے وہ سنجیدگی سے گویا، جس نے سرخ نظروں سے اسے گھورا تھا۔ نہیں باقر، وہ لوگ سامنے سے نہیں، وہ لوگ چھپ کر وار کریں گے، کیونکہ وہ ہماری ہی طرح اپنا دماغ استعمال کر چکے ہوں گے، اس لیے ہم سامنے سے جائیں گے، اور ہماری تعداد ان سے زیادہ ہے، ہم جلد ان پر غالب آ جائیں گے۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے سرد لہجے میں کہتے آگے بڑھا۔ باقر کئی لمحے اس کی پشت کو دیکھتا کندھے اچکا گیا۔ اسال آغا شاہ کی آنکھوں میں تڑپ اور جنون وہ دیکھ چکا تھا۔ معروق افندی سے اس کی محبت کا پورا زمانہ گواہ تھا، مگر اس لڑکی سے اس کی محبت کو شاید ہی کوئی جانتا تھا۔ باقر اپنے دل میں محمل قریشی سے ایک بار ملنے کی خواہش لے اس کے پیچھے ہی اپنے اہلکاروں کے ساتھ آگے بڑھا۔ اسال کی سوچ کے مطابق داخلی دروازے پہ صرف 2 آدمی تھے جنہیں وہ موت کی گھاٹ اتارا تھا۔ اب آگے بڑھ گیا، آگے سے کور کرو سر کو، موو رائٹ ناؤ۔ باقر تیز تیز قدم اٹھاتے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا، اب آگے بڑھا تھا۔ اسال آغا شاہ اس کا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ پورے حلقے کا سردار بھی تھا، اس کی حفاظت کرنا ان سب کی ڈیوٹی اور فریضہ بھی تھا۔ پولیس اہلکار اسال آغا شاہ کو چاروں اطراف سے گھیرے میں لیے آگے بڑھتے جا رہے تھے، جس کی سرخ سے آنکھیں تنگ راستے کی طرف جمی تھی۔ اچانک گولیوں کی تیز بچھاڑ شروع ہوئی۔ پولیس کے 2 اہلکار گولی لگنے پر موقع پر ہی جاں بحق ہوئے۔ متعدد نے ان کے حملے کی جوابی کارروائی کی، جن میں اسال آغا نے ان کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس گروہ کو ختم کرتے آگے بڑھے، جہاں مستنصر 4 آدمیوں کے ساتھ تیار کھڑا تھا۔ اسال آغا شاہ کو ایک نظر دیکھتے مستنصر چونکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ شخص کون ہے، مگر وہ شخص اسے اپنی قید میں موجود اس لڑکے جیسے ہی لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوش سنبھالتا، پولیس کے اہلکاروں نے اس کے تینوں ساتھیوں کو موت کی گھاٹ اتار دی۔ وہ اچانک چیخوں کی آواز پر ہڑبڑا کر دائیں بائیں مڑا، مگر اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ مستنصر جبڑے بھیج کر گن سامنے کرتے اسال پر گن تان گیا، جو بنا رکے اس تک پہنچا تھا۔ وہ ایک دم سے اس کے منہ پر پنچ مارتے اسے بے پے در پہ مارتا چلا گیا۔ پولیس اہلکاروں کو باقر نے اشارے سے آگے بڑھنے کا کہا، جو اب سیل کے اندرونی حصے کی طرف بڑھتے چلے گئے تھے۔
تو لیڈیز کانسٹیبل جو شمس اور نیلوفر کے ساتھ تھی، باقر انہیں ساتھ لیے اب آگے بڑھا۔ اصال نے پوری قوت سے اس کا سر دیوار پر مارا جو لڑکھڑا کر سر سے بہتے خون کے ساتھ نیچے کو گرا۔ موبائل فون نکالتے اصال نے اس کے سامنے کیا، مستنصر کے پیٹ پر پاؤں رکھتے اسے اسپاٹ چہرے سے دیکھتے۔ محمل کی تصویر اس کے سامنے کر گیا۔ کہاں ہے یہ؟ اس کے سرد برفیلی آواز پر مستنصر نے دھندلائی نظروں سے اس شخص اور پھر موبائل فون پر ابھرتی تصویر کو دیکھا۔ وہ درد سے چور اپنی کانپتی انگلی سے آگے کی طرف اشارہ کر گیا۔ اصال کی دھڑکنیں حد سے زیادہ تیز ہوئی تھیں۔ وہ موبائل فون جیب میں ڈالتے نیچے جھکا، اسے بالوں سے جکڑتے اصال آغا شاہ سے گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھتا چلا گیا۔ مختلف جیل نما سیلز کے قریب سے گزرتے ان میں بند معصوم لڑکیوں کی چیخ و پکار، ان کی ابتر حالت دیکھ اصال آغا شاہ کی آنکھوں میں بے بسی سے خون سمڑا۔ یہ دنیا اس قدر شفاق اور تنگ دل ہو جائے گی، یہ اسے ان معصوم بچیوں کی حالت دیکھ کر اندازہ ہوا تھا۔ لوگ دنیا کی عیش و عشرت کے پیچھے آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ وہ مٹھیاں شدت سے بھیجتے ہوئے اب آگے بڑھتے چلا گیا۔ بول کہاں ہے وہ؟ اس نے گردن جھکایا مستنصر کو دیکھ کر پوچھا، جس نے آگے کی طرف ایک سیل کی جانب اشارہ کیا تھا۔ اصال اسے وہیں چھوڑتے تیز تیز قدم اٹھاتے آگے بڑھا، مگر سیل کے اندر کسی کو بھی نہ پاتے۔ اس کا چہرہ ایک دم سے تاریک پڑا، وہ پورے قد سمیت بری طرح سے لڑکھڑایا، آنکھوں کے سامنے بے اختیار اندھیرا سا چھایا۔ وہ بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتے اندر داخل ہوا، جہاں سے اسے محمل قریشی کی خوشبو اپنی سانسوں میں گھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ محمل کہاں ہو تم؟ پلیز واپس آ جاؤ۔ وہ کرب سے آنکھیں میچتے اپنے دل میں اٹھتی ٹیسوں کے ساتھ فرش پر بیٹھتا چلا گیا۔ نہیں محمل، مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے، وہ میری آزمائش ضرور لے رہا ہے، مگر وہ تمہیں مجھ سے چھینے گا نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ وہ بھیگی آنکھیں ہتھیلی سے رگڑتے جیسے خود کو حوصلہ دلاسا دے رہا تھا۔ یہی تو ہو رہا تھا کل سے، وہ ہر بار ہمت ہارنے کے بعد خود کو یوں ہی دلاسا دے رہا تھا، کیونکہ اسے اپنے رب پر پورا یقین تھا، جو اپنے بندوں کو ان کی استطاعت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ دھندلائی نظروں سے اس نے فرش پر گرے سرخ دھبوں کو دیکھا۔ جبڑے بھیجتے وہ تیز تیز قدم اٹھاتے باہر نکلا۔ باقر ان سب لڑکیوں کو بحفاظت وہاں سے نکالنے میں مصروف تھا، جبکہ اصال آغا شب زمین پر بے ہوشی کی حالت میں پڑے مستنصر کو گریبان سے جکڑتے اسے اٹھاتے اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کا سر لوہے کی سلاخوں پر مارتے وہ رکا نہیں تھا۔ سیل سے نکلتی معصوم لڑکیوں نے نفرت و قہر برساتی نظروں سے اس درندے کی حالت کو دیکھا، جو اتنے ماہوں سال سے ان سب پر زمینی خدا کی طرح ظلم و ستم ڈھاتا آیا تھا۔ اسے پڑنے والی ہر ٹھوکر پر ان سبھی لڑکیوں کے چہرے پر خوشی کی لہر پھوٹی تھی، جو نہ جانے کتنے عرصے کے بعد ان کے چہرے کا حصہ بنی تھی۔ باقر نے گہری سانس بھرتے اصال آغا شاہ کو دیکھا، جس نے چند ہی منٹوں میں اس ہٹے کٹے مرد کو ادموا کر دیا۔ بول کہاں ہے میری بیوی؟ بول کہاں ہے وہ؟ وہ اس کے دائیں بائیں قدم جمائے پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپکتی وحشت دیکھ باقر گہری سانس بھرتے رہ گئے۔ کل رات سے اس کی جو حالت وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ چکا تھا، اس کے سامنے یہ سب کچھ معمولی ہی تھا۔ گاڑی سے نکلتے وہ اجلت بھرے انداز میں پیچھے کے راستے سے اندر داخل ہوا۔ وہ عموماً آنے جانے کے لیے یہی راستہ استعمال کرتا تھا، کیونکہ یہ راستہ جنگل سے ہو کر آتا تھا، جہاں سے کسی کی نظروں میں آنے کا ڈر بھی نہیں تھا۔ آنکھوں میں خیز و غضب کی سرخیاں سمیٹے وہ لمبے لمبے ڈھک پڑتے اندر داخل ہوا۔ اسے عجلت میں بدر عالم شاہ سے ملنا تھا۔ وہ آج اس سے دو ٹوک انداز میں بات کرنا چاہتا تھا۔ اس سے روپ شاہ کا پتہ معلوم کرنے کے بعد وہ اسے جان سے ہی مارنے والا تھا، جبھی اس کے چہرے پر شفاف تاثرات تھے۔ قدموں کی تیز آہٹ پر اصال اور باقر نے مڑ کر پیچھے کی سمت دیکھا، جہاں دانیال جعفر کھڑا تھا۔ بابا باس، مستنصر بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتے زیر لب بڑبڑایا، جبکہ دانیال تو سچویشن سمجھنے کی کوشش میں تھا۔ سیاہ مردانہ سوٹ میں ملبوس وہ شاہانہ مرد اسے بدر عالم اور روپ شاہ جیسا لگ رہا تھا۔ اچانک اس کے قدم لڑکھڑائے، وہ بے ساختہ ہی چہرے پر ہاتھ رکھ کے پیچھے کی طرف بھاگا۔ اس کے بھاگنے پر اصال آغا شاہ نے گن اس پر تانے اس کے پاؤں کا نشانہ باندھا۔ ٹھاک کی زوردار آواز کے ساتھ اگلے ہی لمحے دانیال جعفر لڑکھڑا کر اوندھے منہ گرا۔ اس کی چیخیں بلند ہوتی گئیں۔ ٹانگ سے بہتے خون کو دیکھ وہ جبڑے سختی سے بھیجتے اب رینگنے لگا تھا، مگر اچانک اصال آغا شاہ اپنے بھاری قدم اس کے سامنے رکھتے اس کا راستہ روک گیا۔ دانیال نے اپنی تکلیف سے سرخ پڑتی سرمئی آنکھیں اٹھائے اصال آغا شاہ کو دیکھا، جس کے چہرے پر پھتریلے تاثرات تھے۔ اگلے ہی لمحے اصال نے گن الٹی کرتے اس کے سر پر ماری، جس کے سبب وہ حواس کھوتے زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ باقر اسے میری گاڑی میں ڈالو، مجھے یہ شخص چاہیے، وہ چادر ٹھیک کرتے اسپاٹ لہجے میں بولا، جبکہ باقر ہڑبڑایا۔ یار یہ کوئی عام انسان نہیں آغا، یہ ایک سیاسی پارٹی سے جڑا ہوا ہے، ایک بہت مشہور بزنس مین ہے یہ۔ باقر نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے آگاہ کیوں کہ دانیال جعفر کا غائب ہونا کوئی عام سی بات ہرگز نہیں تھی۔ میں نے جو کہہ دیا ہے وہی ہوگا، مجھے یہ آدمی چاہیے تو مطلب چاہیے، تم کیا کرتے ہو مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر یہ آدمی میرے ساتھ جائے گا تو جائے گا۔ وہ سرد نگاہوں سے باقر کو دیکھتے
اسپاٹ لہجے میں حکم دیتا واپسی کی طرف مڑا تھا۔ باقی نے گہری سانس بھرتے زمین پر بے ہوش پڑے دانیال جعفر کو دیکھا۔ وہ گلمینے کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھامے نیچے آیا، جہاں سامنے ہی لاؤنج میں ایک صوفے پر دراب خان کے ساتھ رمینہ خان بیٹھی دکھائی دی۔ حریم کہیں بھی نہیں تھی۔ زرتاج خان اور نرگس خان سامنے والے صوفے پر برجمان تھی۔ رمینہ کو وہاں دیکھ زارون اور گلمین خان دونوں کے چہروں پر کرخ تاثرات سمٹے۔ رمینہ خان جو کسی بات پر مسکرا رہی تھی، اس کی مسکراہٹ ایک دم سے سمٹی۔ اس نے جلتی آنکھوں سے گلمین خان کے ہاتھ کو دیکھا، جو اب تک زارون سکندر کی گرفت میں تھا۔ دراب تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ سرد نظروں سے دراب خان کو دیکھتے دانت پیستے ہوئے بولا، یا تو اسلام آباد جا رہا ہے تو پلیز رمینہ کو بھی لے جاؤ۔ مجھے کچھ کام ہے اس لیے میں نہیں جا سکتا۔ گلمین خان نے سرخ نگاہوں سے دراب خان کو گھورا تھا، جو اپنے ساتھی صافت کی پڑیا کے لیے آن پہنچا تھا۔ دراب نے ایک نظر گلمین خان کے غصے سے بھری آنکھوں کو دیکھتے اگلے ہی لمحے زارون کو دیکھا، جس کے چہرے کے تاثرات انتہائی اسپاٹ تھے۔ پلیز زارون مجھے ساتھ لے چلے، رمینہ اسے دیکھتے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے انتہائی معصومیت سے بولی۔ گلمین خان ایک نگاہ رمینہ خان پر ڈالتے پیر پٹکتے واپس مڑی۔ زارون لب بھیجے اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ چلو آ جاؤ، مجھے ابھی نکلنا ہے۔ وہ سرد و اسپاٹ نگاہوں سے دراب خان کو گھورتا رمینہ سے کہہ اجرت میں باہر کی سمت نکلا۔ وہ دروازہ لاک کر کے روم میں بند بیٹھی تھی۔ 2 گھنٹے سے زرار اور نور دروازہ کھٹکھٹا کر تھک ہار کر نیچے چلے گئے تھے، اور نعمت کی ناراضگی آج ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ ناخن دانتوں تلے کترتے خفے سے پہلو بدل رہی تھی جب اچانک روم میں گہرا تاریک اندھیرا چھا گیا۔ وہ ایک دم سے لائٹ جانے پر کچھ گھبرائی تھی، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں حد سے پھیلائے وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھی۔ پاپا پاشا! دھوپ نکلتے وہ بار بار لیمپ کو آن کرنے کی کوشش میں ناکام ہوتے سرار کو پکارنے لگے۔ پاپا پاشا! وہ ننگے پاؤں بستر سے اٹھی، موبائل فون کو مضبوطی سے جکڑتے اس نے کانپتے ہاتھوں سے لائٹ آن کی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی ہوئی تھی، جس پر وہ بھاگ کر کمرے کے دروازے کی سمت بھاگی۔ ایک دم سے لاک کھولتے اس نے باہر کی سمت میں دوڑ لگا دی۔ سیڑھیاں عبور کرتے وہ خوف زدہ سی زرار کو پکارتی نیچے اترتی چلی گئی۔ پورا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، جسے دیکھتے ہی نعمت کے چہرے پر خوف و ہراس پھیلا۔ نور پاپا پاشا! اس کے ہونٹ بھی آواز پھڑپھڑائے تھے، آواز تو حلق میں ہی کہیں جا اٹکی۔ ششش! ریلیکس بیبی، میں یہی ہوں، چلو میرے ساتھ۔ ماں اس کے پیچھے سے اسے ہزار میں جکڑتے وہ اس کے کان میں جھک کر گھمبیر سرگوشی نما لہجے میں بولا۔ نعمت ایک دم سے اس کی آواز پر مڑنے لگی، مگر پیٹ کی گٹ بند ہے۔ سرار پاشا خان کے ہاتھ نے اسے حرکت کرنے سے روک دیا تھا۔ نعمت اپنے گرد لپٹے اس کے ہاتھ پر مضبوط گرفت جمائے اس کے ساتھ ہی آگے بڑھتی چلی گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سرار پاشا خان اسے کہاں لے جا رہا تھا۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ محفوظ ہے، وہ اسے ضرر نہیں پہنچائے گا۔ سرار اسے ایک جگہ پر روکتے اس کی آنکھوں پر رکھا ہاتھ دوسرا ہاتھ ہٹا گیا۔ نعمت جھٹ سے مڑی، ایک نظر آگے پیچھے دوڑائے اس نے سرار پاشا خان کو دیکھا۔ جلدی سے چینج کر کے باہر نکلو خانم، آئی ایم ویٹنگ، وہ سرد لہجے میں کہتے بنا رکے واش روم سے باہر نکلا۔ نعمت حیرت و استعجاب سے اس واش روم کو تو کبھی اپنے ہاتھ میں موجود ڈریس کو دیکھ رہی تھی، جو سرخ رنگ کی لانگ میکسی تھی۔ میں 2 منٹ ویٹ کروں گا خانم، اس کے بعد اگر تم نے چینج نہیں کیا ہوا تو یہ کام میں خود بھی بہت اچھے سے کر سکتا ہوں۔ دروازہ نوک کرتے وہ باہر سے تحکم سے بھرپور لہجے میں بولا، جس پر نعمت ہڑبڑا کر رہ گئی۔ اس نے مڑتے آئینے کی طرف دیکھا، جہاں اس کا عکس نمایاں تھا۔ چہرے پر آئے زخم مندمل ہو چکے تھے، بس ماتھے پر ابھی تک بینڈیج لگی ہوئی تھی۔ وہ گھبراہٹ کے مارے لائٹس آف کرتے جلدی سے چینج کرنے لگی۔ ٹھیک 2 سے 3 منٹ کے بعد وہ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ نعمت اس کی یوں جانے پر اپنی پھیلی سی آنکھوں سے اسے آئینے سے گھورتی بیگ سے پوری قوت سے بند کرنے لگی، جو بند ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ سرار ایک نگاہ اس دہکتے وجود پر ڈالتے لبوں پر شریر مسکراہٹ سجائے اس کے سمت پڑا تھا۔ بنا اجازت لیے وہ اسے چانے سے جکڑتے زب جھٹکے سے بند کر گیا۔ ریلیکس ڈارلنگ، میاں بیوی میں تو یہ سب چلتا ہی رہتا ہے۔ وہ اس کے سرخ تپے چہرے کو دیکھتے آنکھ بند کرتے بے باکی سے بولا تھا، جس پر نعمت کے وجود کا پورا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آن ٹھہرا۔ وہ جھنجھلا کر مڑی، مگر زرار نے تیزی سے اس کے شانوں کو جکڑتے اسے کرسی پر بٹھایا۔ اب کیا ہے پاشا خان؟ وہ اسے سخت نظروں سے گھور کر رہ گئی۔ ہے تو بہت کچھ، یہاں بتانے کا موڈ نہیں میرا، وہ تیکھی ناک چڑھائے اپنے ہونٹ سکیڑتے لب دبائے بولا تھا۔ نعمت شاہ کی آنکھیں بے ساختہ ہی جھکی تھی، پہلو میں دھڑکتا دل اس حسین شخص کی قربت پر پھر سے بے ہنگم ہوا تھا۔ وہ بلو ٹو سوٹ میں ملبوس اپنی بھرپور مردانہ وجاہت سمیٹے اس کے قدموں میں جھکنے کو تیار تھا۔ اس کی آنکھوں کے نرم گرم جذبات نعمت شاہ کے ہر خدشے کو جڑ سے اکھاڑ کر دور پھینکنے کو کافی تھے۔ مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ نعمت شاہ اس سنگی خان کی قربت اس کی بے پناہ چاہت سے ڈر رہی تھی، جو اسے پوری طرح سے اپنے آپ میں گم کرنے کو تیار تھا۔ سرار اس کے بال سلجھائے انہیں کھلا چھوڑ چکا تھا۔ آج وہ ان بالوں پر ہنسا نہیں تھا، کیونکہ ایسا کرنے پر اس کی بیوی کا جارحانہ موڈ
یقیناً آن ہو جاتا، جس کے بعد اس کی رومانٹک ڈیٹ کا دی اینڈ پکا تھا۔ جیب میں ہاتھ ڈالتے اس نے ٹٹولتے ہوئے کچھ نکالا تھا۔ نعمت اس کی سرخ و سفید ہاتھوں میں مقید ایک مخملی ڈبی کو حیرت و اشتیاق سے دیکھ رہی تھی، جن میں وائٹ کلر کے خوبصورت ڈائمنڈ ٹاپس تھے۔ زرار نے بڑے حق سے وہ ہیرے ان نازک کانوں میں پہنا، جبکہ نعمت شاہ تو سانس روکے اپنے کان کی لوپ اس کے ہونٹوں کے لمس کو کسی خواب کی طرح محسوس کر رہی تھی، ایسا خواب جو آنکھ کھلنے پر ٹوٹ جانے والا ہو، جس کی مدت بہت تھوڑی ہو۔ زرار اس کے فریز ہونے پر کمینگی سے مسکرایا۔ اب اس کے ہونٹ نعمت کے گالوں پر ٹریس ہوئے تھے، وہ اس کے چہرے پر بڑے حق سے اپنا لمس بھی کہہ رہا تھا، جب اچانک نعمت ہوش میں آتے گھبرا کر اپنے چہرہ دوسری سمت موڑ گئی۔ اس حرکت پر زرار پاشا خان کی شہدر آنکھوں میں ناگواری سمٹی تھی، آنکھوں میں ابھرتے پر حدت جذبات مزید دہکے۔ وہ جھک کر سینڈل اس کے پاؤں میں رکھ گیا، جس نے گڑبڑا کر جلدی سے سینڈل پہنتے اسٹریپ بند کی، مبادا وہ یہ فریضہ بھی خود ہی انجام نہ دے دے۔ میں آئی، وہ اپنا مضبوط ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا، دلکشی سے مسکرا کر مستبصر ہوا۔ نعمت کی گھنی پلکیں ایک دم سے گالوں پر سایہ پکڑ ہوئی، وہ اپنا نازک مخملی ہاتھ اس کی مضبوط ہتھیلی پر رکھ گئی، جس نے اسے ہونٹوں سے لگاتے اس پر گرفت مضبوط کی تھی۔ نعمت شاہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس خوبصورت شخص کے ہمراہ کمرے سے باہر آئی۔ لائٹس اب آن تھی، سارا گھر خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، جہاں بجا بکھرے سرخ گلاب کے پھولوں کو دیکھ اس کی سیاہ خوبصورت آنکھیں مزید پھیلی تھیں۔ سر یور لٹل پرنسس، وہ باہر نکلے جب نور آئینہ کو اٹھایا ایک لڑکی اسی سمت آئی تھی۔ نعمت نے حیرت سے نور آئینہ کو دیکھا، جو اسی کی طرح کی ریڈ پیری میں ملبوس تھی، سر پر ریڈ ریبن لگائے، وہ اپنی بڑی بڑی سی آنکھیں پھیلائے نعمت کو دیکھتے کھلکھلا کر اس کی سمت پڑی۔ نعمت نے مسکراتے اسے جھٹ سے اٹھاتے سینے سے لگایا تھا۔ شکریہ مس لینا، زرار پیشہ ورانہ انداز میں ہلکا سا مسکرا کر کہتے نعمت کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ وہ لڑکی سراہتی ہوئی نظروں سے اس لڑکی اور زرار پاشا خان کو دیکھتے گہری سانس بھرتے باہر کی سمت پڑی۔ لیٹس گو مائی لو، زرار پاشا نور آئینہ کو اس سے لیتے اپنا بازو نعمت کے بازو میں لپیٹے اسے ساتھ لیے باہر لان کی سمت بڑھا۔ تو میرے پیاری فرینڈز، امید کرتی ہوں کہ اسٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اسٹوری آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک اور نئی اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔